سالار کی آنکھوں میں اس کی اداؤں سے خمار اترنے لگا۔ اس کا نشہ سا بھر رہا تھا سالار کے وجود میں۔ اس کے ہاتھوں کی حدت سے زمل نے حلق میں سانس اتارا، جبکہ سالار نے اس کی بند آنکھوں کو چاہت سے دیکھا۔ میں معاف نہیں کروں گا۔ اس نے اس کی پشت پر لکھا سوری چھوا۔ زمل نے مٹھیاں سختی سے بھیج دیں۔ پلیز، میں دوبارہ کبھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنی بات کا یقین دلانے لگی۔ اسے کیا خبر تھی وہ کس طرح سے اس کی بے پناہ جھلسا دینے والی قربت کو سہ رہی تھی، اور آج اس کو اس کا حق دے دینا چاہتی تھی۔ سوچ لو، بار بار دل پر وار کرنے والے نظروں سے گر جاتے ہیں۔ اس کی سانسیں زمل کے چاروں اطراف میں تھیں۔ نہیں گرنا، وہ رو دینے کو تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سالار کا چہرہ پکڑا۔ سالار اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں آج ایک بھسم کر دینے والا طوفان تھا۔ ایسا طوفان جو کسی توڑ نہیں رکتا، بس اپنے ساتھ بھا کر لے جانے کے لیے سرکشی پر اتر آیا ہو۔ دونوں کے جسموں میں ایسا بھونچال تھا۔ سالار نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کے چہرے پر جھک گیا، جیسے برسوں کی تشنگی مٹا دینا چاہتا ہو، جیسے اپنے اندر چھپی ہر بات، ہر درد کو نکال لینا چاہتا ہو۔ زمل ہلکان سی ہوئی۔ اس کی اس قدر جذباتیات کو سہتے سہتے اس کی سانس بھی بحال نہیں ہو پا رہی تھی۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے جو احتجاج کے لیے بے تاب تھے۔ وہ بے بس سی اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی۔ وہ اپنی مرضی سے اس سے دور ہوا۔ سالار نے ایک بار پھر سے اس کو نرمی سے چھوا۔ زمل ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی شرارت اترنے لگی۔ اس نے پھر سے چھوا اور بار بار چھوتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاگل پن پر زمل نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کو مسکراتا دیکھ ایسا لگا سب مل گیا ہو۔ ناراض تو نہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر سالار نے اس کے ہاتھ آزاد نہیں کیے۔ کل صبح بتاؤں گا، وہ بولا۔ خمار تھا اس کی آنکھوں میں اب۔ ابھی کیوں نہیں؟ اس کی بے باک جسارت پر اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ تم میں بولنے کی، پھر میرے سوالوں کے جواب دینے کی ہمت نہیں رہے گی۔ وہ پھر سے بے باکی پر اترا۔ حقیقتاً زمل کی سیٹی گم ہو گئی۔ سالار، وہ گھبرا کر اس کو پکار گئی۔ بہادر بنی ہو تو برداشت کرو، وہ کہتا اس کی گردن سے چھلکتے سوری پر انگلی اس کا لمس چھوڑنے لگا۔ نظر بہک کر اس کے دل پر جا ٹھہری۔ اکثر وہ یہاں خود کو ہارتا محسوس کرتا تھا، آج اس نے اس شریر دل کو بھی سبق سکھانے کا سوچا، اور تادیر اسے مشکل میں ڈالتا چلا گیا۔ زمل نے اس سے بالآخر ہاتھ چھڑا ہی لیے اور اس کو ذرا سا دور کیا۔ سالار نے گھور کر اس کو دیکھا۔ سوری، میں کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ کہا نا، کل صبح کرنا، ابھی اس کی کلاس لینی ہے مجھے۔ وہ پھر سے جھکا۔ زمل حیران ہوئی۔ وہ اس کے دل کے پیچھے کیوں پڑا تھا؟ کیوں لینی ہے کلاس؟ اتنا معصوم سا ہے، بالکل میری طرح۔ بالآخر اس نے حمایت کر ہی لی۔ بات سنو میری۔ وہ پیچھے ہوا اور کھینچ کر اسے سیدھا کیا۔ زمل بکھری بکھری سی بیٹھ گئی۔ وہ بالکل سامنے تھا، جبکہ اس کا دل بے چارگی کی انتہا پر تھا۔ تم آج کے بعد کسی کی بھی حمایت نہیں کرو گی، مطلب کسی چیز کی نہیں، کسی انسان کی نہیں، حتیٰ کہ اس دل کی بھی نہیں۔ سالار نے اس کے دل پر چٹکی کاٹی۔ زمل نے منہ بسورا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ سالار کے ماتھے پر بل پڑے۔ اچھا سوری، ٹھیک ہے، زمل نے جلدی سے کہا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زمل کے اندر تو ہزاروں سوال تھے۔ بس ایک وہ ہاتھ سے چھوٹا سا کر کے کہتی سالار کو بہت کیوٹ لگی۔ نہیں، وہ اپنی ہنسی روکتا سختی سے بولا۔ وہ سر جھکا گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس ایک، وہ بھی صبح اس نے احسان کیا۔ 1 2 3 نہیں 4، بس 4، اس کے بعد کوئی نہیں، پکا پرامس، بس 4 پلیز۔ وہ شاید سالار کو نوٹس نہیں کر رہی تھی کہ اس کی ان حرکات سے وہ کس طرح دیوانگی آنکھوں میں سجائی سے دیکھ رہا تھا۔ اوکے 4، نو مور۔ اس نے پھر سے احسان کیا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ اور کچھ؟ اس زمل نے اس کی طرف دیکھا۔ واقعی جو میں کہوں گا کرتی جاؤ گی؟ سالار نے اس کو اپنے نزدیک کیا۔ پیار آپ کریں گے؟ وہ پھولتی سانسوں میں اس کے بالکل قریب آہستگی سے بولی۔ کیوں، تمہیں ٹیکس آتا ہے؟ وہ گھورنے لگا۔ نہیں، وہ تو آپ پر ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ 19s کی ہیروئن۔ ایسا کچھ نہیں چلے گا۔ تم صرف مجھ سے پیار کرو گی، باقی سب کو میں کر لوں گا، ٹینشن مت لو۔ وہ بولا، بالوں میں ہاتھ چلایا۔ مطلب کون سب؟ زمل نے اس کی طرف دیکھا۔ ہمارے بچے یار، ان سب کو میں پیار کروں گا، اور تم نہ ادھر دیکھ سکتی ہو نہ ادھر، بس سامنے دیکھو، تمہیں سالار نظر آئے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی، مگر مجھے بچے پسند ہیں سالار۔ وہ اداسی سے بولی۔
مجھے بھی بہت پسند ہے زمل، وہ آنکھ مارتا شرارتی لہجے میں بولا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، وہ سرخ ہوئی۔ آئی ہیو اے ڈرٹی مائنڈ، میں ساری ایسی باتیں سمجھ جاتا ہوں، تمہیں نہیں پتہ چالاکی اینڈ ہے سالار مرتضیٰ پر، وہ فخر سے بولا تھا۔ اپنا پورا نام زمل نے اس کی طرف دیکھا۔ سالار بھی ایک پل کے لیے رک گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اداس ہو، جیسے برسوں بعد اسے ایسے دیکھا تھا، وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ زمل ایک دم سے اس کے پاس سے اٹھی، اس کا ذہن دوبارہ اپنی جانب کرنے کے لیے۔ سالار نے جیسے چونک کر دیکھا اور زمل اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی۔ وہ گھورنے لگا تھا اسے۔ واپس آؤ ادھر، اس نے حکم دیا۔ زمل نے سر نفی میں ہلایا۔ ہم باتیں کرتے ہیں نا ساری رات، وہ مشورہ دینے لگی۔ ہاں گدھا ہوں نا میں تو، وہ بگڑا۔ کیوں گدھے باتیں کرتے ہیں، وہ کھلکھلائی۔ بس زیادہ ذہین مت بنو، تم مجھے بے وقوف ہی پسند ہو۔ تمہاری ہر غلطی کی معافی ہے سوائے اس کے کہ تمہاری نظروں میں میرے علاوہ کوئی اور آ بسے۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ کبھی نہیں، زمل نے اس کی کچھ کچھ اداس آنکھوں پر بڑھ کر پیار کیا، جیسے وہ کوشش کر رہا ہو کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے نکلنے کے لیے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا، وہ آہستگی سے بولی، بس اتنے میں ہی سانسیں منتشر، دھڑکنیں بے ہنگم سی ہو گئی تھیں۔ سالار نے اسے خود میں جکڑ لیا۔ اسٹیمپ لگا دوں، وہ اس کے کان پر جھکتا بولا۔ نہیں، وہ اپنی مسکراہٹ دبانے کو دانتوں تلے لب دبا گئی، کیونکہ کچھ دیر پہلے بھی وہ سارے بدلے لینے پر اتر آیا تھا، مگر سالار کو کوئی روک سکتا تھا؟ وہ جھکا، زمل کو اٹھا لیا جبکہ چہرے پر جھکا ہوا تھا، لبس بکھیر دیا تھا۔ آج کوئی روک ٹوک نہیں تھی، زمل خود سپردگی دیتی اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ اس نے اسے بیڈ پر دھکیلا اور اس پر پھر سے جھکایا تھا۔ زمل نے اس کی گردن میں بازو حائل کیا۔ آج وہ اس پر سال بھر کا غبار نکال رہا تھا بنا کسی پابندی کے۔ زمل سرخ سی اس کی محبت کی بارش میں بھیگ رہی تھی، جبکہ سالار کی دیوانگی سے ہلکان کر الگ کر رہی تھی۔ اگلی صبح بہت دیر سے ہوئی، کوئی اسے صبح کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ رات ہی دن نکلنے کے بعد ہوئی تھی، تو دن رات کے قریب ہوا تھا۔ زمل کی آنکھ آج پہلے کھلی تھی، اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں، جبکہ خود سالار کے بے حد نزدیک دیکھ کر جیسے وہ شرم سے دوہری ہونے لگی، جبکہ وہ آرام سے سو رہا تھا، پرسکون سا۔ اس کا سیل فون وائبریٹ ہوا تو زمل نے اٹھ کر کمبل سے منہ نکال کر تھوڑا سا دیکھا۔ فون بج رہا تھا، سیل فون پر فیروز لکھا تھا۔ اس نے اٹھانا چاہا۔ رہنے دو اسے، سو جاؤ۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ارد گرد کیا اور پھر اس کا سر نزدیک کر لیا۔ نہیں آ رہی اب نیند، زمل منمنائی۔ اچھا، اس نے ایک آنکھ کھول کر اس کو دیکھا، جبکہ زمل نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، آپ بہت بےہودہ قسم کے انسان ہیں، وہ شرما کر بولی۔ مجھے یہ سب پتہ ہے، کچھ اور کہو۔ سالار نے آنکھیں بند کی یہی کہا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ بولی اور بلینکٹ میں سے منہ نکالا۔ باہر بہت سردی ہے، سالار نے پھر اس کا چہرہ اندر کر لیا۔ نہیں، مجھے نہیں سونا، زمل نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا اور پھر سے سر باہر نکال لیا۔ سالار نے اس کی جانب دیکھا، پھر کیا کرنا ہے، معنی خیزی سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانا کھانا ہے، وہ بولی، انداز میں شرم و حیا چھپی ہوئی تھی۔ اچھا چلو پھر فریش ہو، ہوٹل چلیں، وہ بولا۔ زمل نے جلدی سے سر ہلایا اور اس کی آنکھوں پر سارا کمبل ڈال کر وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم میں بھاگ گئی۔ سالار کا قہقہا نکلا۔ وہ فریش ہو کر آئی تو سالار کو بھی فریش دیکھا، وہ بیٹھا اپنے شوز پہن رہا تھا۔ زمل کے بال گیلے تھے، جبکہ وہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے بازو کھولے اور زمل ان بازو میں سما گئی۔ کہا تھا نا سردی بہت ہے، مگر تمہیں کہاں سمجھ آتی ہے، وہ اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتا بولا۔ اب باہر نہیں جائیں گے کیا، وہ اداس ہوئی، جبکہ سردی سے کانپا لگ رہی تھی۔ جائیں گے، وہ مسکرا دیا اور روم میں ہیٹر تیز کر دیا۔ زمل کچھ نارمل ہوئی۔ سالار نے اس کے بال ڈرائر سے خود سکھائے۔ وہ اپنی ہنسی روکتی اسے دیکھتی رہی۔ واٹ، اس نے گھورا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، اچھے لگ رہے ہیں، اس نے اس کی تعریف کی، جو جینس کی جیکٹ اور شرٹ پینٹ اور جوگرز میں گھنے بالوں کو یوں ہی ماتھے پر چھوڑے ہوئے تھا، جبکہ رنگت اور نقوش بے حد وجیح تھے۔ اوکے، گریٹ کرو پھر، اس نے اس کے آگے گال کیا۔ مطلب زمل کچھ سمجھ نہ سکی، جب کوئی اچھا لگے تو اسے گریٹ کرنا چاہیے، سالار نے بتایا اور انگلی سے اشارہ کیا۔ زمل جھجکتی اس سے پہلے اس کے گال کو چھوتی۔ سالار نے اپنا فیس سیدھا کر لیا اور اس کے اب سوکھے بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ اپنے دل کی مراد پوری کر رہا تھا۔ من تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زمل کو کچھ دیر بعد خود سے الگ کیا تو وہ شرمیلی سی مسکان لیے ہوئے تھی۔ سالار مسکرایا۔ اس کے سر پر کیپ رکھی جو وائٹ اور ریڈ تھی۔ زمل کو وہ کیپ بہت پسند آئی، اس پر سوٹ بھی کر رہی تھی۔
سالار نے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور اس پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کو کوٹ پہنایا جو لانگ تھا اور پاؤں تک، اور اس کے گلے میں مفلر ڈالا، پاؤں میں ساکس خود پہنائے۔ زمل بے حد خوش تھی، ایسے جیسے آسمانوں پر ہو۔ وہ مسکراتی رہی۔ سالار نے اس کے گال کھینچے اور اس کو باہر چلنے کا کہا۔ زمل ہاتھ رگڑتی باہر نکلی۔ یہ لو کیچ کرو۔ سالار نے اس کی جانب گلوز اچھالے جو وہ بھی ریڈ اور وائٹ تھے۔ زمل نے وہ پہنے اور سالار کو خود پہنائے۔ دونوں گھر سے باہر آ گئے۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ فیروز وہیں موجود تھا۔ یہ سب اتنی سردی میں یہاں ہیں اب؟ زمل حیران ہوئی۔ اور کہاں ہونا ہے انہوں نے؟ وہ اس کے کیپ کو اس کے کانوں پر کرتا، اس کی گردن میں بازو ڈالتا، اپنے نزدیک کرتا بولا۔ زمل اس کے ساتھ چلتی رہی۔ دونوں کے ہاتھ ہاتھوں میں تھے۔ دونوں گاڑی تک پہنچے تو زمل نے سکون کا سانس لیا۔ اوف، وہ جلدی سے سالار کے قریب ہو گئی۔ کافی فائدہ مند ہیں سردیاں۔ وہ ہنسا اور اس کے گالوں کو چھوا۔ زمل بھی اس کی بات پر مسکرا دی۔ رنگ برنگی لائٹ سے اور رات کے جگمگاتے راستے، لوگوں کی چہل پہل کے بیچ سے ان کی گاڑی گزری اور وہ جلد ہوٹل پہنچ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے تو سالار کو کئی لوگوں نے دیکھا، مگر اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا کیونکہ سیکیورٹی ساتھ تھی۔ زمل اس کی پروٹوکول دیکھ کر بے حد سے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اے لڑکی، ادھر میری طرف دیکھو بس، وہ بولا، اور مینیو دیکھنے لگا۔ اوکے۔ زمل دونوں ہاتھوں پر چہرہ ٹکائے اسے دیکھنے لگی۔ سالار اس کی حرکات انجوائے کرنے لگا اور اس نے کھانا آرڈر کیا۔ فیروز تبھی آگے آیا۔ سر، آج آپ پورا دن پریکٹس کے لیے نہیں آئے؟ ڈائریکٹر خفا ہو رہا تھا۔ ہاں یار، میں نے کہا تھا میں جلدی آؤں گا۔ اچھا، یہاں سے فری ہو کر جاؤں گا، وہ بولا۔ سر، آپ کو یاد ہے کل کنسرٹ ہے؟ فیروز نے یاد دلایا۔ سالار نے سر پکڑ لیا۔ وہ تو بھول گیا تھا۔ زمل دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرو، ڈنر کر کے زمل کو گھر لے جانا، میں وہاں خود چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ بیوی؟ کسی کو کیا پتا تم کون ہو؟ آپ کی بیوی ہوں، میں سب کو خود بتاؤں گی۔ یار کوئی بات کرو لڑکی، میں کنوارا زیادہ اچھا لگتا ہوں۔ زمل نے اس کو گھور کر دیکھا جو اس کو چڑھا رہا تھا۔ فیروز نے بھی اس کے گھورنے پر ہنسی روکی۔ سب پتہ ہے مجھے آپ کے بارے میں۔ یہ تو شکر کریں میں نے کوئی سوال… اوہ ہاں، میں نے 4 سوال کرنے تھے۔ وہ ایک دم اچھلی۔ بیٹے، اور انجوائے کرنی ہے میری بے عزتی؟ سالار نے فیروز کو گھورا جو سٹ پٹا کر دوسری طرف نکل گیا۔ ہاں اب بولو۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اولیویا کون ہے؟ زمل نے پوچھا۔ ہیروئن، سالار نے مختصر جواب دیا۔ جھوٹ۔ بالکل سچ، شادی کرنے والے تھے اس سے۔ تم نہ آتے تو کر لیتا۔ اس نے شانے اچکائے۔ ایسا بھی کوئی سوچتا ہے؟ زمل اداس ہوئی۔ کی تو نہیں، کر تو جاتے ہیں، بحث مت کرو۔ کروں گی میں تو، وہ کانٹا اٹھا کر بولی۔ یا اللہ، تم پر پورا نین بھابھی کا اثر نظر آ رہا ہے۔ وہ پھر مذاق میں گھر والوں کا نام لے گیا اور ایک بار پھر سے خاموش ہو گیا۔ بیوی بیوی ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ زمل نے گھورا، اس کا دھیان بدلنا چاہا۔ دکھ رہا ہے۔ وہ معمولی سا مسکرایا۔ اب بھی کریں گے؟ وہ پوچھنے لگی۔ 4 سے زیادہ نہیں۔ ہو گئے سوال؟ سالار نے تیوری چڑھائی۔ جواب نہیں۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتی زور سے بولی۔ بالکل نہیں موٹی۔ وہ منہ پسوڑ کر بولا جیسے بہت اداس ہو۔ ہاں، منہ تو ایسے لٹکا رہے ہیں جیسے بہت غم ہو۔ شی از ٹو مچ ہاٹ۔ استغفار، جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ ایسے لفظ کون بولتا ہے؟ زمل نے اسے گھورا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نکال لینی ہیں بیوی کے علاوہ کسی کو دیکھا تو۔ چلو یہی کسر رہ گئی تھی، بن جاؤ مولانی، وہ بولا جبکہ وہ سبھی خوب انجوائے کر رہا تھا۔ نہیں مطلب کیا ہے؟ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میڈ کو اردو سکھاتے ہیں؟ اولیویا سے شادی کرنی ہے؟ میں مر گئی ہوں، مجھے سکھا دیں جو سکھانا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ یار قسم اٹھوا لو، میں بہت معصوم ہوں، ڈر لگ رہا ہے اب۔ آئے بڑے ڈرنے والے۔ زمل پھر سے بیٹھ گئی۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ سالار نے افسوس کیا۔ میں سب کو بتاؤں گی میں وائف ہوں آپ کی۔ وہ گھورنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتا دینا، بلکہ ایسا کرو روڈ پر باجا بجانے والی بن جاؤ، روڈ پر بیٹھ بیٹھ کر چیخ چیخ کر گاؤ۔ کھانا اس کے آگے رکھتا بولا جو ابھی ویٹر رکھ کر کیا تھا۔ یہ بھی کروں گی اگر کسی نے آپ کو دیکھا تو۔ اس نے احسان کرنے والے انداز میں کھانا کھانا شروع کیا جبکہ سالار مشغول تھا۔ وہ دونوں پہنچے تو اس کے سنگر ڈانسر اولیویا سب پریکٹس کر رہے تھے۔ ڈریس آرٹسٹ نے سب کو بتایا سالار آ گیا ہے۔ ڈائریکٹر نے اس کو دیکھا، اس نے سوری کیا اور زمل سب کچھ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں بہت ساری لڑکیاں تھیں جو سالار کے ارد گرد ہو گئی تھیں ایک دم سے۔ کوئی اسے میک اپ لک دکھا رہا تھا تو کوئی ڈریس۔ تبھی ایک شارٹ ڈریس میں لڑکی آئی اور سالار کا گال چھوا۔ زمل کے تو آگ لگ گئی، وہ ان دونوں کے بیچ میں آ گئی۔ زمل، تم اولیویا ہو؟ زمل اردو میں بولی جبکہ اولیویا اردو نہیں سمجھتی تھی۔ یہ کس کی بچی ہے سالار؟ اس نے انگلش میں پوچھا۔ سالار کے لیے۔
اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔